المیہ یہ ہے کہ 99% مسلمان جانتے ہی نہیں کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصیٰ کا شہید ہونا، تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کے آنے میں کیا تعلق ہے، اور اکثر تو اس بات کو محض افواہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ ان باتوں کو جان لے تاکہ مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردے کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، دوسرے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے، اور تیسرا حصہ جسے سب سے مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیشوا امام کے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے۔ یہ قوم بد سے بد ہوتی رہی اور کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ یا تائب ہونے پر تیار نہ تھی۔ ایک جانب کی عبادت کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے۔ ان کے اس دوغلی روشن سے اللہ پاک ناراض ہو گئے اور ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں سے مہدم کیا گیا، جس کی ایک دیوار بچی جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جہاں پر یہودی جا کر آہوزر کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق تابوت سکینہ جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے تھے، جسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادیں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مشکل پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھتے تھے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح یاب ہوتے۔ بخت نصر نے ہیکل تباہ کر کے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی بھی انسان کو علم نہیں ہے، لیکن اب یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ قربانی 2000 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جب یہودی مقدس ہیکل کی تعمیر کرتے ہیں تو وہ تعمیر کے آلات کو پاک کرنے کے لیے سرخ گائے کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ سرخ گائے کی قربانی اس کی جلد، گوشت، خون اور ہڈیاں سمیت تمام سامان کو جلا کر پاک پانی میں ملا دیا جائے اور پھر وہ پانی جسم کو پاک کر دے گا۔ پادری قربانی کر کے اس کے بعد اسے تیسرے ہیکل کی بنیاد کے ارد گرد 7 بار چھڑکایا جائے گا۔ یہ مسیحوں کے دور، دجال کے دور کا استقبال کرے گا۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پر کی جانی ہے، جو کہ کیدور وادی کے راستے مندر میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ ہوگا، اس کے کچھ وقت کے بعد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اس کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا اور اسے عام طور پر ایک آنکھ کا اندھا بتایا جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا گیا۔ وہ یروشلم کو فتح کر کے پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو۔ ایک جھوٹے مسیحا کے طور پر بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ کر اس کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی مدد شیطان کی فوج کرے گی اور اس کے ماضی کے سب سے زیادہ قابل اعتماد حمایتی یہودی ہوں گے، جن کے لیے وہ خدا کے مانند ہوگا۔ اس کی واپسی پر بہت سے کمزور ایمان والے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ دوستو، سورۃ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیت میں دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کر کے کوشش کریں اسے روزانہ پڑھنے کی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس حوالے سے آگاہی بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری امت کا سب سے بڑا، سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ برائے کرم اس کے بارے میں جانیں اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ دجال ہمارے ایمان سے کھیلنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔